اگر دنیا میں سب سے زیادہ وفادار جانوروں کی بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلا نام ڈاگز کا ہی آتا ہے۔ ڈاگز اپنے مالک کے بہت وفادار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے مالک کے لیے کئی بار یہ اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطرہ محسوس ہونے پر کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں کتوں کی تقریباً 340 کے قریب نسلیں پائی جاتی ہیں، اور آج ہم بات کریں گے دنیا میں پائی جانے والی ڈاگز کی خطرناک ترین بریڈز کے بارے میں۔ یہ اس قدر خوف زدہ اور خونخوار ڈاگز ہیں کہ کئی ممالک میں ان کو بین بھی کیا جا چکا ہے۔ چاؤ چاؤ، اس ڈاگ کی شکل و صورت سے آپ آسانی سے دھوکہ کھا جائیں گے، کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت ہی کیوٹ اور معصوم ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور یہ کہاوت اس ڈاگ پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ ڈاگ شروع سے ہی مویشیوں کی حفاظت کے طور پر پالے اور رکھے جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 سے 3 ہزار سال پرانی نسل ہے۔ بنیادی طور پر ڈاگ کی یہ نسل سائبیریا سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بال گھنے اور خوبصورت ہوتے ہیں، اس لیے یورپ میں یہ کافی پسند بھی کیے جاتے ہیں۔ ان کی ہائٹ 55 سینٹی میٹر اور وزن 32 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ یہ ڈاگز اپنے مالک کی زیادہ سے زیادہ اٹینشن کی خواہش مند ہوتے ہیں، اور اگر ان کو پوری طرح توجہ نہ دی جائے تو یہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں اور غصے میں آنے پر یہ جان بھی لے سکتے ہیں۔ سائبیرین ہسکی، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، اس کی بریڈ کا تعلق سائبیریا سے ہے۔ یہ ڈاگ بہت خطرناک تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی عقل مند بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہت تیز رفتار بریڈ ہے، اس لیے ان سے کام بھی ان کی تیز رفتاری کی مناسبت سے ہی لیا جاتا ہے۔ یہ برفانی علاقوں میں برف کے اوپر بغیر پہیوں والی کیریج کو کھینچنے اور چلانے کے کام آتے ہیں۔ اس بریڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت کم خوراک کے ساتھ بہت کم درجہ حرارت والے علاقوں میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی ڈاگز کی اس بریڈ کی کافی خدمات لی گئی تھیں، جن میں آرمی کے زخمی نوجوانوں کے لیے ادویات اور خوراک وغیرہ کی ترسیل شامل ہیں۔ اس بریڈ کا تعلق بھیڑیوں کی ایک نسل سے ہے، اور کہیں نہ کہیں ان میں بھیڑیوں جیسی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ غصے میں آنے پر یہ بھیڑیوں کی طرح خطرناک ہو جاتے ہیں۔ باکسر ڈاگ، اس بریڈ کا تعلق جرمنی سے ہے۔ اس ڈاگ کو باکسر کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کی کھڑے ہونے کی پوزیشن اور اس کی چستی بالکل باکسرز کی طرح ہوتی ہے۔ اس ڈاگ کو زیادہ تر گارڈ ڈاگ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ اس بریڈ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو روزانہ 2 گھنٹے پریکٹس کروانا بہت ضروری ہے، جس سے یہ ایکٹیو رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ ڈاگ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور غصہ آنے پر حملہ کر دیتا ہے۔ گھروں یا اداروں میں باکسر ڈاگ کو گارڈ کے طور پر استعمال کرنے والوں کو بچوں کو ان سے دور رکھنے کی ہدایات دی جاتی ہیں، کیونکہ یہ کب اور کیسے طیش میں آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نسل کے ڈاگ نیچر وائز بہت غصے والے ہوتے ہیں اور خون خواری میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ جب یہ غصے میں ہو تو اپنے سامنے والے کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں۔ وولف ہائبرڈ ڈاگ، اس ڈاگ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ وولف اور ڈاگ دونوں کے کراس ریپروڈکشن سے بنایا گیا ہے، اس لیے اس میں وولف اور ڈاگ دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ ڈاگ جھاڑیوں اور درختوں کے بیچ رہنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں روزانہ 2 سے 4 پاؤنڈ گوشت کھلانا لازمی ہے۔ یہ بہت ہی ایکٹیو گارڈ ڈاگز کے طور پر کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سننے کی حس بہت تیز ہوتی ہے اور بہت دور سے آنے والی آواز کو فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور بھیڑیوں کی طرح چیخنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کی آواز بہت ناخوشگوار اور بھیانک ہوتی ہے۔ یہ بریڈ بہت ایگریسو اور خونخوار ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ جرمنی اور یورپ میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ان کو ایسا محسوس ہو کہ کوئی ان کی چیز ان سے چھین رہا ہے تو یہ بہت آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور شدید حملہ کر دیتے ہیں۔ امریکہ کے کئی علاقوں میں اس بریڈ کے ڈاگز کو پالنا مکمل طور پر بینڈ ہے۔ ابھی تک ان ڈاگز کے کاٹنے سے 14 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ بل میسٹف، اس بریڈ کا تعلق انگلینڈ سے ہے۔ وولف ہائبرڈ کی طرح یہ ڈاگ بھی 2 مختلف سپیشیز کے کراس سے بنایا گیا تھا۔ یہ ڈاگ میسٹف اور بل ڈاگ کی کراس پروڈکشن کا رزلٹ ہے۔ یہ بریڈ سب سے پہلے 1807 میں بنائی گئی تھی۔ اس ڈاگ کو لڑاکا ڈاگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا مین مقصد لڑائی کرنا ہی ہوتا ہے۔
یہ ڈاگز اپنے مالک کے ساتھ پرامن طریقے سے رہتے ہیں، لیکن کسی اجنبی کے سامنے آ جانے پر یہ بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں اور حملہ کرنے کو بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ کافی طاقتور بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں یہ ڈاگ مکمل طور پر بینڈ ہیں، کیونکہ یہ اپنے ایگریسو بیہیویئر کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان لے چکے ہیں۔